بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آغاز تو اسی دعا سے جو ہمیں ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا تو رجب شعبان میں دن رات ہمیں مانگنی ہے۔ ہاں، جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو اس وقت کہ ہم برکت کی دعا کریں گے شعبان میں، اور یہی دعا اس میں سے رجب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں برکت دے شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں، وسعتیں، عظمتیں، عزتیں عطا فرما دے۔ ناظرین، اس وقت عالم اسلام مضطرب ہے۔ ایک طرف ڈنمارک میں، سویڈن میں، ہالینڈ میں قرآن کریم کی مسلسل توہین کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ کر پھینکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف فلسطین میں اسرائیل بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے۔ کشمیر، ابھی آپ نے دیکھا ہندوستان کا یوم جمہوریہ تھا، کشمیری قید میں ہیں، کرب میں ہیں، انہوں نے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے۔ عالم اسلام کی قیادتیں اور حکومتیں جو کچھ ڈنمارک میں، سویڈن میں، ہالینڈ میں ہوا ہے، اس پر اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، کویت، امارات، ترکی، سب ہی ان واقعات کے اوپر سخت مضطرب ہے۔ اسی طرح جو واقعہ فلسطین میں ہو رہے ہیں، اور کچھ اسرائیلیوں کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے، 7-8 اسرائیلی اس میں مارے گئے ہیں، اس کے اوپر عالم اسلام کا موقف بڑا واضح ہے کہ اسرائیل فلسطین کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے ضابطوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے سابق فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی ایک صورتحال اور ایک مسئلے کا حل سامنے آیا تھا کہ اس انداز سے فلسطین کے مسئلے کو حل کر لیا جائے، اور وہ مسئلہ بڑا واضح ہے، اور پورا عالم اسلام یہی موقف رکھتا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل ایک خود مختار آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ اسرائیل کو آج نہیں تو کل یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ کب تک خون بہتا رہے گا؟ ہندوستان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا ایک دن، کشمیریوں کو حق دینا پڑے گا، فلسطینیوں کو حق دینا پڑے گا اسرائیل کو، اور جہاں پر جس جگہ پر جو جس قابل ہے اسے اس بربریت اور وحشت کے خلاف جو اسرائیل کر رہا ہے اس وقت اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی امت مسلمہ کو ایک واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کر کے اقوام متحدہ میں عالمی سطح پر قانون سازی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
بعض لوگ اس حوالے سے عجیب و غریب تعویلات بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ تمام آسمانی مذاہب، آسمانی کتب، انبیاء اور رسل، ان کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ بدلے میں وہ کہیں تمہارے سچے رب کو برا بلا نہ کہہ دے۔ ناظرین، اس صورتحال میں اس وقت پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ملک بھر کے جید علماء مشائخ کی موجودگی میں جو ان کی تحریک طالبان پاکستان کی قیادت کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اس کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد افغانستان سے بعض لوگوں نے اور بعض صدائیں ایسی آئی کہ جس سے یہ بات جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اس ناطے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم ہے۔ پاکستان کا آئین اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہے، لیکن پاکستان میں قوانین اور سیاسی اور انتظامی ڈھانچے میں بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے جو شرعی اور اسلامی احکامات کے مطابق ہوں، لیکن پاکستان کو اس بنیاد کے اوپر ایک غیر شرعی یا طاغوتی ریاست نہیں کہا جا سکتا کہ بعض امور میں سیاسی قیادت نے یا مذہبی قیادت نے یا عسکری قیادت نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ پاکستان 22 سے 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کسی بھی عمل کا اچھا یا برا ہونا اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ بے گناہ لوگوں کو یا سرکاری یا ذاتی املاک کو نشانہ بنایا جائے۔ ایک اچھی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات، مکالمے کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رہنے چاہیے اور کھلے ہیں۔ پاکستان کا آئین اور دستور اور قانون جس بات کی اجازت دیتا ہے اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پاکستان میں موجودہ سودی نظام سے چھٹکارے کے لیے
گزشتہ 2-3 ماہ میں بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ہدایات پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، اسٹیٹ بینک، سارے اس طرف توجہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس سودی نظام کا متبادل نظام ملک کے اندر لایا جائے، جو کہ ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہے۔ اس میں ملک بھر کے علماء جو اس شعبے سے وابستہ ہیں ان کا تعاون بھی لیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، دیگر اکابرین اس میں حکومت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ 75 سال بعد ہی لیکن ہم سودی نظام کے خاتمے کے ٹریک کے اوپر اگر آ جائیں تو انشاءاللہ چند سالوں میں اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ اور ہمارے وزیر خزانہ محترم اسحاق ڈار صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں کہ جلد از جلد اس ملک کو سودی نظام سے نجات دلائی جائے، اور اگر اس سودی نظام سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے تو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، عرصہ طویل سے مدارس و مساجد کے نئے اکاؤنٹ نہیں کھل رہے تھے، بلکہ رفاہی اداروں کے بھی بہت اضطراب تھا، بہت پریشانی تھی۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس کے ذمہ داروں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا کر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اب الحمدللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ مدارس اور مساجد کے اکاؤنٹ کھولے جائیں۔ عجیب بات تھی کہ بے جا ایسی پابندیاں اکاؤنٹس کے حوالے سے لگائی گئی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ پاکستان کی مساجد و مدارس اللہ کی رضا کے لیے پاکستان اور اہل پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس کا عالم یہ ہے کہ محتمم حضرات ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور جو قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ناظرین، کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مسجد کی اذان وقت پر نہ ہوئی ہو، نماز وقت پر نہ ہوئی ہو۔ 75 سالوں میں ہر طبقے نے اپنے حقوق کے لیے ہڑتالیں کی، مظاہرے کیے، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ یہ واحد قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والے ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اگر آپ کو امام اور مؤذن کی تنخواہ پتہ چلے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مدارس کے جو اساتذہ ہیں، شیخ الحدیث، ان کی تنخواہ اگر آپ کو علم ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسے گزارا کرتے ہیں۔ لیکن جب مقصود اللہ کی رضا ہے تو پھر اس حوالے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔
آج پاکستان دنیا بھر میں اور عالم اسلام میں پہلے نمبر پر وہ ملک ہے جس میں ہر سال لاکھوں ہزاروں حفاظ قرآن کریم کی تکمیل کر رہے ہیں، ہزاروں علماء مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اور اب ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ مدارس سے تعلیم مکمل کر کے وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے سپہ سالار تھے، ان کی محنت اور کوشش سے مدارس عربیہ کے ساتھ ایک اتفاق ہوا کہ مدارس میں ایف اے تک دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی اور دینی تعلیم بھی دی جائے گی، اور دینی تعلیم میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی، اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے حکومت جو تعاون ممکن ہوا وہ تعاون کرے گی، اور اس وقت بہت سارے مدارس میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس کے اکاؤنٹ کھولنے سے اور مساجد کے اور رفاعی اداروں کے بہت بڑی اطمینان کی لہر آئی ہے، جس پر ہم وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا، ان کی ٹیم کا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا، گورنر اسٹیٹ بینک کا، اور بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ جنہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی، جدوجہد کی، قائل کیا، حکومتی ذمہ داروں کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں ناظرین ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، بڑا متبرک مہینہ ہے، اس میں اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائیں، رمضان کی تیاری کریں، اور دعا وہی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔